انہی سے رب یہ وعدہ کر رہا ہے. صحابہ سے رب نے یہ وعدہ کیا. کن لوگوں سے وعدہ ہوا ذرا پڑھیے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعاملوا الصالحات. دو چیزیں ذکر کی: ایمان، اعمال صالحہ. جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، ان سے رب نے وعدہ کیا. میں کہتا ہوں ایمان کی حالت میں پورے صحابہ کی جماعت میں سیدنا صدیق اکبر کا کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں. ان الذین وعد اللہ الذین آمنوا، جن ایمان والوں سے یہ وعدہ ہو رہا ہے، اس ایمان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے نمایاں ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھا، بغیر ہچکچاہٹ کے پڑھا، بغیر دلیل مانگے پڑھا، بغیر معجزہ طلب کیے پڑھا. یہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں نا کہ پہلا مومن کون ہے، پہلا کلمہ پڑھنے والا کون ہے، میں کہتا ہوں یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں. ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، کوئی مسئلہ نہیں. کہ جب میرے آقا نے کسی کے سامنے دعوت ایمان کو رکھا، اس نے قبول کرنے میں دیر کتنی لگائی؟ مسئلہ یہ کتنی دیر لگائی؟ مشورہ کروں گا، فلاں سے پوچھوں گا، پھر پڑھوں گا، کوئی دلیل دکھاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ. نہیں، صرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. میرے آقا نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے. کوئی دلیل نہیں، کوئی مشورہ نہیں، کوئی مہلت نہیں مانگی. ایمان میں سب سے اول ہے اور اعمال میں. میرے آقا نے ایک دن پوچھا آج خیرات کس نے کی؟ صدیق اکبر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کی. آج کسی کے جنازے میں شرکت کس نے کی؟ صدیق اکبر پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں نے کی. آج کسی مریض کی عیادت کس نے کی؟ یہ اٹھ کھڑے ہوئے، میں نے کی. آپ یوں پوچھتے چلے گئے، یہ کام، یہ کام، یہ کام. حضرت صدیق اکبر نے کہا میں نے. نبی پاک نے فرمایا جو دن میں اتنے کام کرتا ہے یقیناً وہ جنت میں داخل ہو. تو عامل الصالحات میں بھی حضرت ابوبکر کا ثانی کوئی نہیں. وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل کیے نیک. ایمان میں بھی حضرت ابوبکر سب سے اعلیٰ ہے، اعمال صالحہ میں بھی سب سے آگے ہیں. کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی سے پوچھا تھا یا رسول اللہ کسی کی اتنی نیکیاں بھی ہیں جتنے آسمان کے تارے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہیں. میری ماں نے کہا من ہوا، کون ہے؟ آپ نے فرمایا خطاب کا بیٹا عمر ہے. آپ ان کی نیکیاں دیکھیں، عامل الصالحات ذرا دیکھیں نا، کہ ستاروں کے برابر بے انتہا نیکیاں ہیں. حضرت سیدہ عائشہ کے ذہن میں تھا کہ میرے بابا کا نام لیں گے. آپ نے نام لے دیا حضرت عمر کا، تو حضرت عائشہ بول اٹھی کہ اگر ستاروں کے برابر نیکیاں حضرت عمر کی ہیں فائن حسنات تو ابھی میرے بابا کی نیکیاں کہاں گئیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ حضرت عمر کی ستاروں کے برابر نیکیاں تیرے بابا کی اس ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جب تیرے بابا نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا اور پھر نبی پاک نے ایک سیغے میں ذکر کی، مزہ آ گئے. ایک سیغے میں، یہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معی و معک،
اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، الگ الگ ذکر نہیں کیا ہے۔ معیت اللہ کی یقیناً جو نبی پاک کے ساتھ ہے، ایسی معیت تو حضرت ابوبکر کو حاصل نہیں ہے، الگ الگ نہیں ذکر کیا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، اللہ تیرے ساتھ بھی ہے، نہ فرمایا ان اللہ معنا، جس طرح اللہ کی معیت مجھے حاصل ہے اسی طرح اللہ کی معیت تجھے بھی حاصل، ایک سیغے میں ذکر ہے۔ تو جن لوگوں سے یہ وعدہ ہوا خلافت کا، قرآن نے وعدہ کیا، اس سے مراد کون ہے؟ حضرت ابوبکر۔ یہ قرآن ان کی خلافت کو ذکر کرتا ہے۔ یہ کہنا کہ وہ سارے مرتد ہو گئے تھے، صرف 3 آدمی بچے تھے اور اصل خلافت حق حضرت علی کا تھا اور اس پر دلیل بھی کوئی نہیں، یہ کہنا کہ اصل خلیفہ برحق، خلیفہ بلا فصل، سمجھتے بلا فصل کا کیا میں نے، یعنی نبی پاک اور حضرت علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، جس طرح تم سنی کہتے ہو ابو بکر، عمر، عثمان پھر علی، وہ کہتے ہیں نا خلیفہ بلا فصل، فعلی مولا۔ بھائی مولا کا معنی خلافت ہے، مولا کا معنی امامت ہے، مولا کا معنی بادشاہی ہے، مولا کا معنی اقتدار ہے۔ کس نے کیا ہے، کس لغت نے کیا ہے معنی مولا کا، اقتدار کا، خلافت کا، امامت کا، سلطان کا، کس لغت نے یہ معنی کیا ہے؟ دلیل تمہارے پاس ہے کوئی نہیں۔ من کن تو مولا و فالی مولا کو پیش کر کے تم ثابت کرنا چاہتے ہو کہ خلافت حضرت علی کا حق تھا۔ خلافتیں اس طرح ثابت نہیں ہوتی، خلافتیں اس طرح ثابت ہوتی ہیں کہ جب بار بار بستر سے نبی پاک نہیں اٹھ سکتے اور عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی نہیں آ سکتے، اور آپ کہتے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو 17 نمازیں پڑھائی۔ اور پتہ ہے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے بیعت کر لی حضرت ابوبکر کی، فرمایا ہاں میں گھر میں تھا تو مجھے کسی نے کہا کہ مسجد نبوی میں خلافت کی بیعت ہو رہی ہے، تو میں اتنی جلدی اٹھا کہ میرے کاندھے سے چادر گر گئی، میں مسجد نبوی میں آیا تو میں نے دیکھا کہ حضرت ابوبکر کے ہاتھ پر صحابہ اس رغبت کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے چھاتے کے ساتھ چمٹ گئی۔ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے یہ کہہ کر بیعت کی، جس ابو بکر کو میرے نبی نے ہمارے دین کا امام بنایا ہے، علی اس کو دنیا کا بھی امام تسلیم کر۔ دین کا امام کیا تھا؟ نماز کیا ہے؟ دین ہے نا۔